بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو سیکنڈ ایئر ایک سبق ہے لاہور میں ادیبوں کی کالونی. ان کی مصنف کا نام ہے منیر احمد قریشی. منیر احمد قریشی منو بھائی. اس کے اقتباسات کی تشریح پڑھیں گے. اقتباسات کی تشریح سر نوید خالد. سب سے پہلے کثیر انتخابی سوالات پڑھ لیتے ہیں. اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے دلچسپی لینی پڑتی ہے ادب میں. اگر ادیب بننا چاہ رہے ہیں تو ادب میں دلچسپی لینی پڑتی ہے. کالونی کا ایک حصہ ادبی اور دوسرا جو ہے وہ سیاسی کہلائے گا. شعر سنانے والوں کی ہوگی بہتات. جب کالونی بنتی ہے تو اس میں ہر بندہ اپنے آپ کو شاعر شمار کر رہا ہوگا تو اس میں بہت زیادہ کثرت ہوگی. ٹانگ اڑانا ہے. ٹانگ اڑانا آخر میں نون الف نہ آ گیا. محاورہ. یہ کالونی برنر بنائی جائے گی. اس جملے میں اشارہ ہے جرمنی کے ایک شہر کا. برلن کالونی جو ہے یہ جرمنی کا ایک شہر ہے. اس کے بعد سوال جواب. سوال جواب کو ذرا دیکھ لیجئے. مشقی سوالات بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر سبق کو صحیح پڑھا جائے تو مشقی سوالات آسان ہوتے ہیں. ایک ہے ادیبوں کی کالونی کس شہر میں تعمیر ہونا تھی. لاہور کی بات کی جا رہی ہے. کالونی کی تعمیر میں کس نے رکاوٹ ڈالی تھی. جو ادیب ہیں اور جو ادیب نہیں ہیں. اب اس کو پڑھتے ہیں. جو ادیب نہ ہوں, رکاوٹ تو نہیں ڈالی تھی, جو ادیب نہ ہوں انہیں اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے کتنی جتن کرنا پڑتے ہیں, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ادیب نہیں ہیں, اب ان کو ادیب بننا چاہ رہے ہیں اور ادیبوں کی کالونی میں مکان لینا چاہ رہے ہیں, کتنی محنت کرنی پڑے گی. کالونی کے ادبی زون اور سیاسی زون سے کیا مراد ہے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں. بھی معمار شہر اور مفکر کالونی کے مجسموں کو نصب کرنے پر کن کن اندیشوں کا اظہار کیا گیا. ادیبوں کی کالونی میں عورتوں کی لڑائیاں کیوں دلچسپ ہوں گی. جو واقعی ادیب ہوں گے اور جو ادیب نہیں ہوں گے ان کی بیوی ان کو تانے دیں گی دوسروں کو کہ تمہارے شوہر تو جو ہے وہ تو صحیح ادیب یا شاعر نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی آخری پیراگراف ہے, اس کو پڑھتے ہیں. کالم نگار کے خیال میں, ایک کالم نگاری ہے کہ خیال میں ادیبوں کی کالونی میں کون کون سے مسائل پیش آ سکتے ہیں. بہت سے مسائل ہیں, اس کو بھی ہم پڑھیں گے, غور سے سنیے گا. اس کالونی میں کون سی دوسری بڑی مصیبت کا ذکر کیا گیا ہے. امید کرتے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے. اقتباس کی تشریح میں منو بھائی کا جو ہے تعارف مصنف پڑھیں گے. پیدائش 1933 اور 2018 میں بھی ان کا انتقال ہوا کچھ عرصہ پہلے. اور تصانیف گریبان, جنگل اداس ہے اور فلسطین. لاہور میں ادیبوں کی کالونی. لاہور میں ادیبوں کی کالونی کی تعمیر کا مسئلہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. اب کے ٹاؤن لرن نے ٹانگ اڑا دی ہے. اس میں میرے جیسے ادیبوں کو یقیناً دکھ ہوا ہوگا جب محض ادیبوں کی کالونی میں مکان حاصل کرنے کے لیے ادیب بن بیٹھے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ادیبوں کو ادب تخلیق کرنے کے علاوہ ادب بھی سننا پڑتا ہے. لٹریچر جو ہے وہ بھی سننا پڑتا ہے. خاص طور پر ایسے ادیبوں کو جو خود کچھ نہیں لکھتے
اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے ادب میں دلچسپی لینی پڑتی ہے، یعنی ادیبوں کی محفلوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے مضامین نظم نثر سننا پڑتے ہیں، اور جہاں کہیں موقع ملے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے۔ ادیبوں کی کالونی میں مکان حاصل کرنے کی لالچ میں کالم نگار جو ہیں منو بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی درخواست دی، مگر یہ فکر ہمیشہ دامن گیر رہی کہ یہ فرض محال یہ کالونی بن گئی، اور اس کالونی میں مجھے بھی کوئی مکان مل گیا تو پھر اس میں مجھے رہنا بھی پڑے گا۔ اب ایک فرضی کہانی ہے کہ کالونی بنی جا رہی ہے، اگر کالونی بن جاتی ہے اور ان کو مکان مل جاتا ہے اور یہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ادیب تو ہے نہیں، اس کالونی میں رہنے کی صورت میں جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کا مجھے درخواست دیتے وقت احساس نہیں ہوا۔ جب درخواست دے رہا تھا اس وقت تو احساس نہیں ہوا، اور بعد میں جو مسائل پیش آئیں گے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب 52 ادیب ایک حلقہ ارباب ذوق میں نہیں رہ سکتے، کسی ادارے کے اندر 52 ادیب نہیں رہ سکتے، تو 100 150 یا 250 ادیب ایک کالونی میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر 2 حلقوں کی بدت ادیبوں کی کالونی میں بھی چلی گئی تو یہ کالونی برنر بن جائے گی۔ کالونی کا ایک حصہ ادبی اور دوسرا سیاسی کہلانے لگے گا۔ ایک حصے کا نام سہیل آباد یا انتظار نگر ہو سکتا ہے، اور دوسرے شہزاد پور یا لڈو پورا کہلا سکتا ہے۔ اب تو دونوں حلقے ہفتے میں ایک بار حلقہ لگاتے ہیں، چنانچہ ہفتے کے باقی دنوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جہاں روز کے آمنے سامنے کا اندیشہ ہوگا وہاں تو کالونی کے ادبی زون اور سیاسی زون کے درمیان دیواریں برلن قسم کی کوئی دیوار بنانی پڑے گی، اور اصل جو ہے وہ مشکل اس وقت پیش آئے گی جب اس کالونی کے معیار شہر کے وسط میں درمیان میں اپنا مجسمہ کھڑا کرنے پر اصرار کریں گے۔ خطرہ یہ کہ شہر کے درمیان میں شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے یہ مجسمہ دیوار میں چن دیا جائے گا۔ معمار شہر کا مجسمہ نصب کرنے پر بھی ہنگامہ ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس کالونی کے معمار کا مجسمہ نصب کرنے پر اصرار کیا گیا تو مفکر کالونی کا مجسمہ نصب کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر منیر نیازی اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو پھر معمار کالونی کا مجسمہ بھی نصب نہیں ہو سکے گا، اور کہیں دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ دوسری بڑی مصیبت اس کالونی میں یہ ہوگی، جو پوچھا جائے کہ بھائی دوسری مصیبت کیا ہوگی، وہ یہ ہے کہ افسانے شعر سنانے والوں کی بہتات ہوگی، بہت زیادہ کثرت ہوگی، مگر سننے والوں کی شدید قلت ہوگی۔ سنانے والے زیادہ ہیں، سننے والے کم ہیں۔ اگر کسی شاعر سے رات کی 2 بجے شعر ہو گیا تو وہ پوری گلی کے ادیبوں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرے گا، اور اس خرابی سے بچنے کے لیے اس کالونی کی بلدیہ جو ہے کو کچھ قواعد و ضوابط جو ہے وضع کرنے پڑیں گے، کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر یہ پابندی لگانی پڑے گی کہ شعر سنانے کے لیے سوتوں کو نہیں جگایا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کالونی شام کے 7 بجے ہی خراٹوں کی لپیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ کہا جائے گا کہ جو سویا ہوگا اس کو جگانا نہیں ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ جلدی سو جایا کریں گے تاکہ وہ شعر نہ سننے پڑیں۔ شاعروں کو رات کے وقت شعر سنانے اور افسانہ نگاروں کو شہریوں کی نیندیں حرام کرنے سے بچانے کے لیے رات کو گلیوں میں پہرے کا انتظام کرنا پڑے گا، پہرے دار بٹھانے پڑیں گے۔ پہرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مسودے چوری نہیں ہوں گے، خیالات کا سرقہ نہیں ہوگا، جو خیالات کا جو ہے نا تبادلہ کرتے ہیں۔ کالونی کی کونسل امن عامہ کے مفاد کے تحت کالونی میں نظم نثر سنانے پر پابندی بھی عائد کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے شہر سے باہر کوئی جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے۔ غلام عباس کی آنندی کی طرح یہ مخصوص جگہ ایک نئی کالونی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آنندی میں جب ارباب نشاط کو شہر سے باہر نکالا گیا تھا، ارباب نشاط کے بعد سب سے پہلے پان سگریٹ والا پہنچا تھا۔ ارباب ذوق یا ارباب ادب کو ادیبوں کی کالونی سے
باہر نکالا گیا تو نئی جگہ پر سب سے پہلے اسپرو اور کوڈوپائرین بیچنے والا جائے گا، یعنی دوائی وغیرہ بیچنے کے لیے، اور اس کے بعد مرہم پٹی کرنے والا، اس کے بعد اسٹیشنری کا سامان فروخت کرنے والا۔ شہزاد احمد کا کہنا ہے کہ ادیبوں کی کالونی میں عورتوں کی آخری جو پیراگراف، عورتوں کی جو لڑائی جو ہوگی بڑی دلچسپ ہوگی۔ ایک عورت دوسری عورت کو تانا دے گی، تم مجھ سے کیا بات کرتی ہو، تمہارے خاوند نے تو گزشتہ 5 سال سے ایک شعر بھی نہیں لکھا۔ اور دوسری عورت جوابی تانا دے گی، تمہارا خاوند تو کلمی شاعر ہے، جذبات کے تحت نہیں طبلے کے ماتحت شعر کہتا ہے۔ ماخوذ از گریباں، گریبان سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے اقتباس کی تشریح، جو پیپر میں اقتباس آ سکتے ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 یہ ہے، لاہور میں ادیبوں کی کالونی کی تعمیر کا مسئلہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، اب کے ٹاؤن پلانرز نے ٹانگ اڑا دی، اس میں میرے جیسے ادیبوں کو یقیناً دکھ ہوا ہوگا جو محض ادیبوں کی کالونی میں مکان حاصل کرنے کے لیے ادیب بن بیٹھے تھے۔ حوالہ سبق پیش نظر اقتباس لاہور میں ادیبوں کی کالونی سے لیا گیا ہے، اور مصنف میں جو منو بھائی منیر احمد قریشی کی کتاب گریبان سے ماخوذ ہے۔ تعارف مصنف میں یہ لکھیں گے کہ منو بھائی، ان کا اصل نام منیر احمد قریشی، 1933 میں پیدا ہوئے اور 2018 میں ان کی وفات ہوئی۔ پاکستان کے بہت ہی مشہور کالم نویس، مصنف اور ڈرامہ نگار تھے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے۔ ان کا سب سے مشہور ڈرامہ سونا چاندی ہے۔ 2007 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ تصانیف اجے قیامت نہیں آئی، یعنی ابھی تک قیامت نہیں آئی، گریبان، جنگل اداس ہے، فلسطین فلسطین، محبت کی 101 نظمیں۔ تشریح میں منو بھائی اپنے کالموں کے ذریعے معاشرے اور اس میں پائی جانے والی برائیوں پر لعنت ملامت کرتے رہتے تھے۔ یہی کام انہوں نے اپنے ٹی وی ڈراموں میں بھی کیا۔ اس اقتباس میں انہوں نے لاہور میں ادیبوں کی کالونی کی تعمیر کے مسائل کی نشاندہی کی ہے کہ اس میں میرے جیسے ادیبوں کو یقیناً دکھ ہوا ہوگا جو محض ادیبوں کی کالونی میں مکان حاصل کرنے کے لیے ادیب بن بیٹھے تھے، حالانکہ وہ ادیب نہیں تھے اور نہ ہی وہ ادب کو صحیح معنوں میں جانتے تھے۔ ادیبوں کی کالونی میں رہ کر اردو ادب لکھنے کے ساتھ ساتھ اردو ادب سننا بھی پڑتا ہے، خاص طور پر ایسے ادیب جو خود نہیں لکھتے تھے لیکن اپنے آپ کو اردو کا ادیب سمجھتے تھے، انہیں ادب میں دلچسپی اب لینی پڑے گی، یعنی ادیبوں کی محفلوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کی نظم اور نثر کو سننا ہوگا، اور کبھی کبھار جب موقع ملے گا تو اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2، اگر 2 حلقوں کی بدعت ادیبوں کی کالونی میں بھی نہ چلی گئی تو یہ کالونی برنر بن جائے گی۔ کالونی کا ایک حصہ جو ہے وہ ادبی اور دوسرا سیاسی کہلانے لگے گا۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کے بعد تعارف مصنف، ان کے بعد تصانیف۔ ادیبوں کی کالونی میں درخواست دینے پر فرمانے کہ اگر مکان مل بھی جاتا ہے تو بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جہاں پہ 52 ادیب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ارباب ذوق میں، تو 150 یا 200-250 ایک کالونی میں ادیب کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر 2 حلقوں کی بدعت ادیبوں کی کالونی میں بھی چلی گئی تو یہ کالونی جو ہے برنر، یعنی برنر جو ہے وفاقی جمہوریہ جرمنی کا دارالحکومت اور اس کی 16 ریاستوں میں سے ایک ہے۔ یہ شمالی مشرقی جرمنی میں برنر برنڈین بورگ شہری خطے میں واقع ہے، یعنی وہ بن جائے گی، اور کالونی کا ایک حصہ جو ہے وہ تو ادبی ہوگا، اس میں ادب والے لوگ ہوں گے، ادیب ہوں گے، اور دوسری جو ہے وہ تو پولیٹکس ہوں گے، سیاسی ہوں گے، اور جن کا ادب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ فرمانے کہ ایک حصہ جو ہے وہ اس کا نام سہیل آباد یا انتظار نگر ہو سکتا ہے، اور دوسرا شہزاد پور یا لڈو پورا کہلا سکتا ہے۔ اقتباس نمبر 3 جو پیپر میں آ سکتا ہے، کسی شاعر سے رات کے 2 بجے شعر ہو گیا تو پوری گلی کے ادیبوں کے دروازے کھٹکھٹانا پڑیں گے۔
اس خرابی سے بچنے کے لیے اس کالونی کی بلدیہ کو کچھ قواعد و ضوابط وضع کرنے پڑیں گے۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف اور تصنیف کے بعد یہ لکھیں گے تشریح میں، لاہور میں ادیبوں کی کالونی میں ایک مصیبت یہ بھی ہوگی کہ افسانے شعر سنانے والوں کی بہتات ہوگی، لیکن سننے والے بہت کم ہوں گے۔ اگر کسی شاعر نے رات کے 2 بجے شعر سنا گیا تو وہ پوری گلی کے ادیبوں کے دروازے کھٹکھٹانا پڑے گا کہ بھائی شعر و شاعری ہو رہی ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے، تو آئیں سنیں۔ اس خرابی سے بچنے کے لیے اب کالونی کی جو بلدیاں ہیں ان کے کچھ اصول اور ضوابط، کچھ لا وہ جو ہے وضع کرنے پڑیں گے، اور اس میں ایک پابندی یہ لگانی پڑے گی کہ مشاعرے کے وقت کبھی بھی جو لوگ سوئے ہوں گے ان کو جگایا نہیں جائے گا۔ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ لوگ شام ہی کو جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھیں گے اور سونا شروع کر دیں گے اور خراٹے مارتے ہوئے نظر آئیں گے، تاکہ ہمیں جو ہے شعر و شاعری نہ سننی پڑے، مشاعروں میں نہ جانا پڑے، مشاعرے کے وقت شہریوں کی نیندیں حرام نہ ہو جائیں، اس لیے رات کو گلیوں میں پہرے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ پہرے کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ کتابیں چوری نہیں ہوں گی، جب پہرے دار ہوں گے سیکورٹی گارڈ، اور کتابوں میں لکھے ہوئے لوگوں کی جو خیالات ہیں وہ بھی چوری نہیں ہوں گے۔ امید کرتے ہیں لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور کچھ نام سے خود بھی تلاش کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ تر جو ہے اقتباس کی تشریح ہوتی ہے اس کی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور لائک بھی لازمی کیجیے گا، نیچے جو لائک ہے والا بٹن ہے اس میں لائک کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم 26-27 لیکچر جو ہے وہ اس بک کے ہو چکے ہیں، آپ اس سے مستفید ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔